بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے اپنے ہی شہر میں ہونے والا واقعہ جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ رابعہ باجی ہماری جاننے والی تھیں۔ ان کی 4 بیٹیاں ہوئی تھیں جو ماشاءاللہ کافی بڑی ہو گئی ہیں۔ اب میں نے 3-4 سال پہلے ان کو دیکھا تھا۔ رابعہ باجی والے مجھ سے سلائی کرواتے تھے تو ان کی بیٹیاں آتی تھیں میرے پاس، وہ خود بھی آتی تھیں، کافی اچھی نیچر کی تھیں۔ پھر میں نے سلائی چھوڑ دی تو وہ آتی نہیں تھیں اتنا، مگر کبھی ہمارے پڑوس میں آنا ہوتا تو ہم سے بھی مل کر جاتی تھیں۔ ان کی چاروں بیٹیاں آپریشن سے پیدا ہوئیں، ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ بیٹا ہو میرا، جبکہ ڈاکٹرز نے انہیں کہہ دیا کہ اب آپ کی حالت ایسی نہیں جو 5ویں بار آپریشن ہو سکے، اب کی بار آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ڈاکٹرز کی ہدایت کو پیٹھ پیچھے ڈالا۔ اس بار جب وہ امید سے ہوئیں تو ان کی حالت بے حد خراب تھی، خون کی کمی ہو گئی تھی اور ان کو 10 ڈرپس لگوائی گئیں، لیکن ان کو جتنا خون لگتا اس سے زیادہ ان کا خون ضائع ہو جاتا۔ آخر کار ان کو کل 7ویں ماہ بیٹی پیدا ہوئی، اور جب ان کو معلوم ہوا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ یہ برداشت نہ کر سکی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے صبح پتہ چلا ان کے انتقال کا کہ وہ اس بات کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے کہ 5ویں بیٹی ہوئی ہے انتقال کر گئیں۔ ڈیلیوری کے بعد ان کی طبیعت ناساز تھی، پھر انہوں نے شاید بات کو ذہن پر سوار کر لیا کہ ان کو اب بھی بیٹا نہیں ہوا۔ یہ سب سن کر میرا ذہن بہت الجھا ہوا ہے کہ آج لوگ اتنی ترقی کر چکے ہیں دنیا کے حساب سے، مگر ان کی سوچ دیکھ کر آج بھی وہ 1400 سال پرانے لوگ نظر آتے ہیں جو مکہ مکرمہ میں اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، بس آج زندہ درگور نہیں کرتے، باقی سوچ وہی ہے بیٹا ہو۔ قرآن مجید میں تو اللہ پاک نے صاف کہہ دیا ہے، سورہ شورى 42 آیت نمبر 49، اللہ کا راج ہے آسمانوں میں اور زمین میں، پیدا کرتا ہے جو چاہے، بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخشتا ہے جس کو چاہے۔ عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ بیٹا پیدا کرے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اسی پر راضی رہنا چاہیے انسان کو۔ بیٹا ہونا اگر اتنے اعزاز کی بات ہوتی تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک ضرور دیتے بیٹا۔ یہ سب ہمارے معاشرے میں اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ اگر ہم دین پڑھیں، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بیٹے کوئی اعزاز کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں وہی انسان معزز ہے جو تقوی والا ہو، پھر چاہے ان کو بیٹیاں ہوں یا دونوں نہ ہوں۔ میں سوچ رہی ہوں رابعہ باجی نے کیا سوچ رکھتی تھی ذہن میں، کیا ان کو بیٹا نہ ہونے کا دکھ تھا، کیا ان کو اپنے شوہر کی دوسری شادی کرنے کا ڈر تھا، کیا ان کو لوگوں کی باتوں کو سننے کا ڈر، کیا ان کو لوگوں کی باتوں کو سننا پڑتا تھا، یہ غم تھا؟ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی، جو بھی تھا جو بھی ہوا اس سب میں نقصان بیٹیوں کا ہوا۔ ہو سکتا ہے ان کے شوہر چند ماہ بعد دوسری شادی کر لیں، آخر کار وہ پھر سے اپنی زندگی میں خوش ہو جائے گا اور شاید رابعہ باجی کو کبھی کبھی یاد کر لے، یا شاید وہ بھی نہ کرے۔ ہر کوئی خوش و خرم زندگی گزار لے گا، بس ماں کی کمی محسوس ہوگی تو بیٹیوں کو زندگی میں ہر موڑ پر ان کو یاد آئے گی اپنی ماں۔ زندگی موت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کوئی اپنے وقت سے پہلے نہ مر سکتا ہے نہ بعد وقت مقرر پر ہر کسی نے جانا ہے اس دردار فانی سے۔ لیکن یہ سب لکھنے کا مقصد سوچ بتانا ہے کہ ہم کب بدلیں گے آخر اپنی سوچ۔ تعلیم جتنی عام ہو گئی ہے جہالت اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے۔ دین چھوڑ دیا ہم نے، قرآن کی طرف کوئی آتا نہیں، قرآن کو کوئی سیکھتا نہیں، پھر یہی ہوگا کہ لوگ بیٹا نہ ہونے پر کڑا کڑا اپنی زندگی گزار دیں گے اور بیٹیوں کے ساتھ یوں ہی ظلم کرتے رہیں گے۔ ان کو وہ محبت وہ مان کبھی نہیں دیں گے جو عزت ان کو اللہ نے دی اور جو مان ان کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ سب لڑکیاں کل ماں بنیں گی، آپ لڑکیوں کو ہی معاشرے کو بدلنا ہوگا، لیکن پہلے اپنی سوچ بدلیں، دین کو سیکھیں تاکہ اپنی نسل کو سنوار سکیں۔ دین آسان ہے مگر دنیا مشکل بنا دی لوگوں نے بقول معلمہ فصیحہ فاطمہ کے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔